المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حسینیہ کی پوری ٹیم، پوری انجمن جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی پاک مجالس کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے. آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے، سفید داڑھیوں والے جوان بچے، اوپر مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جو جہاں سے چل کے آیا ہے، اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجے. کوئی مقروض ہے، اللہ قرض سے نجات دے. کوئی پریشان ہے، اللہ پریشانی دور کرے. کوئی بیمار ہے، اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. کسی کے خاندان میں، گھر میں کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے ہر پریشانی، ہر بیماری کو دور کرے. اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. ذرا صلوات پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 111 اس کا ایک ابتدائی جز پڑھا، اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ویسے آپ 9 دن سے 7-8 دن سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں آپ سے. آج کا جو موضوع ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا خاص ہے. اتنا خاص ہے کہ اس میں آپ کی توجہ اسپیشل چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کچھ ایمان والے ایسے ہیں، سارے نہیں، من المؤمنین، کچھ مومن ایسے ہیں، کچھ ایمان والے ایسے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک کاروبار کر لیا، اللہ کے ساتھ ایک بزنس ڈیل کر لی، اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا، اللہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. مولا کیا فرمایا؟ اپنی جانیں اور اپنا مال مجھے دے دیا، اور اس کے عوض، اس کے بدلہ میں مجھ سے جنت خرید کے لے گئے. نہ میں اپنی کوئی شرح کر رہا ہوں، نہ میری کوئی تشریح، نہ کوئی تفسیر. قرآن کا متن اور ترجمہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے کاروبار کر لیا، بزنس کر لیا، من المؤمنین، کچھ ایمان والوں کے ساتھ. کیا ان کی جانیں اور مال لے لیا اور اس کے بدلے ان کو جنت عطا کر دی. بلکہ لفظ ہے کہ خرید کر لے گئے. کیا کیا جنت خرید لی. اور مومن ایسے آگے پھر اللہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ میرے دین کی خاطر وہ قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. اور ان کا ذکر اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں بھی کر دیا، قرآن میں بھی کر دیا، انجیل میں بھی کر دیا.
اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے اپنے عہد کا خیال رکھنے والا؟ اور اے ایمان والو، جنت خرید کے لے جانے والوں، سجاول بھائی، اے جنت خرید کے لے جانے والوں، یہی بہت بڑی کامیابی۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے، اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ہوں جنت کا خالق، جنت کا کریٹر۔ جنت کو تخلیق میں نے کیا، اللہ کا کیا، جنت کو بنایا میں نے، لیکن جنت کی بھاری قیمت دے کے کچھ مومن مجھ سے خرید کر لے۔ اچھا، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، فرض کریں کوئی بندہ مکان بنائے، اس کا کاروبار ہو یا بزنس ہو یا ویسے ہی وہ مکان بنایا ہو، تو کوئی کہے کہ بھئی آپ کا مکان بڑا خوبصورت ہے، یہ مجھے دے دیں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 50,000 پاؤنڈ کا مجھے دے دیں۔ اب وہ بندہ 50,000 پاؤنڈ کا اس کے آگے فروخت کر دے، رجسٹری بھی اس کے نام پہ بولے، انتقال بھی ہو جائے۔ اب سجاول بھائی جائے اسی مکان والا جو پہلا مالک تھا اسی کے پاس، بھئی مکان آپ کا بڑا خوبصورت، مجھے پسند آ گیا، 70,000 پاؤنڈ میں میں خریدتا۔ وہ کہے گا کہ سجاول بھائی آپ لیٹ ہو گئے، یہ مکان بنایا تو میں نہیں تھا، لیکن مجھ سے اس مکان کی قیمت دے کے فلاں شخص خرید کر لے گیا۔ اب اگر آپ کو یہ مکان چاہیے تو وہ جو مالک ہے نا، جس نے اس کی قیمت دی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو 50 کا دے دے، 70 کا دے دے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بڑی خاص ہے، جو بندہ سمجھوتا کر لے، ایگریمنٹ کر لے، زبان کر لے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں زبان دے دے، وہ پھر اپنی زبان کا پاس رکھتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے جب تم کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہو، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، تو تم اپنی زبان کا پاس رکھتے ہو، پھرتے نہیں، مکرتے نہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے اللہ سے بڑھ کے کون ہے وعدے کا پاس رکھنے والا؟ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں، میرے بندو، جنت بنائی تھی میں نے، تخلیق میں نے کی، میں خالق تھا، لیکن کچھ مومن مجھ سے جنت خرید کر لے گئے۔ اب جنت کے لیے منہ اٹھا کے، نمازیں لے کے، روزے لے کے، حج لے کے، عمرے لے کے، یہ قیمت لے کے میری طرف نہ آنا، آپ اسی کی طرف جانا جو جنت خرید کے لے گیا۔ اب اگلا نقطہ بڑا خاص ہے، اگلا نقطہ یہ ہے، فرض کریں کوئی بندہ، اس کا کوئی مکان بڑا خوبصورت تھا، اس نے سیل کرنا تھا، اس کے پاس پہلا گاہک آ گیا، اس نے کہا سبحان اللہ آپ کا مکان بڑا خوبصورت، 50,000 پاؤنڈ دیتا ہوں۔ دوسرا آ گیا گاہک، کسٹمر، کہتا نہیں میں تو 70,000 دیتا ہوں۔ تیسرا آ گیا، میں 90,000 دیتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس مکان کی قیمت 50,000، 70,000 اور 90,000 پاؤنڈ لگ رہی ہے، وہ جو مکان کا مالک ہے کسے دے گا؟ 50,000 والے کو نہیں دے گا جی؟ وہ یار سیدھی کامن سینس کی بات ہے، جو زیادہ اس کی قیمت دے گا ظاہر ہے اسی کو دے گا۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تو کہہ رہا ہے تو نے جنت فروخت کر دی، تجھ سے کچھ مومن جنت خرید کر لے گئے، ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں
کہ جنت کے خریدار تو بے شمار تھے، لیکن وہ کون سا خریدار ہے جو سب سے زیادہ قیمت لگا کے تو اسے جنت لے گیا؟ تو یار سیدھی سی بات ہے، اب اللہ کی جنت کے خریدار بھی تو کافی ہوں گے نا، تو اللہ نے بھی تو جنت اسی کو دینی ہے، اسی کے ساتھ انہیں فروخت کرنی ہے جو زیادہ قیمت لگا دے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا، انبیاء کا اپنا مقام اور سٹیٹس ہے، لیکن قرآن تو میں پڑھ سکتا ہوں، قرآن میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان دو آیات میں جو خصوصیات بیان کی وہ یہ کی کہ وہ جو جنت خرید کے لے گئے وہ ساجد بھی ہیں، وہ طائب بھی ہیں، وہ مجاہد بھی ہیں، وہ سخی بھی ہیں، وہ پاک بھی ہیں، وہ صائم بھی ہیں، وہ وعدہ پورے کرنے والے بھی ہیں، بہت بڑے صابر بھی ہیں۔ یعنی اب یہ کوالٹیز ہیں، اب ان کے اوپر ذرا جنت کے خریدار کو پرکھ لیتے۔ پہلا خریدار میں دینے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، بتا تیری کیا رضا ہے، تیری کیا مرضی ہے، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ابا جان، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جو امر ملا ہے وہ کار گزریے، بے شک مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے صابر پائیں گے، اگر یہ فرما دیتے تو پھر سب سے بڑے صابر اسماعیل علیہ السلام، فرمایا وہ جو صبر کرنے والوں کی ایک جماعت ہے نا، ایک جو طبقہ ہے، ایک جو گروہ ہے، اس میں سے مجھے پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا بیٹے کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی، جب بیٹے کو لے کے گئے، میں سمری دے رہا ہوں، تھوڑے وقت میں زیادہ مواد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کم وقت میں بڑی جلدی پہنچانا چاہتا ہوں، تھوڑے وقت میں زیادہ نالج آپ تک جائے۔ اب انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں، میں حوالے چھوڑ رہا ہوں، کسی کو چاہیے تو باہر لگے ہوئے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان، بیٹا ہوں آپ کا، بڑا لاڈلا، بڑی دعاؤں کے ساتھ آپ نے مجھے اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہوا ہے، آپ میرا گلا کاٹنے لگے ہیں، باپ ہے میں آپ کا، لگتے جگر ہوں، کہیں چھری چلاتے وقت آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں، آپ کے قدم نہ ڈگمگا جائیں، تو لہٰذا آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیں اور مجھے الٹا لٹائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے ان کو پیشانی کے بل ایسے لٹایا، نہیں سمجھ رہے یارو ذبح ادھر سے کیا جاتا ہے ادھر سے کیا جاتا ہے، آگے سے، انہوں نے الٹا لٹایا تاکہ آپ کے قدم ڈگمگائیں نہ۔ اب ایسا ہی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کو پٹی باندھ لی، کیونکہ بے شک اللہ کی رضا کے لیے ہو، بیٹا قربان کرنا خالہ جی کا کام ہے، آنکھوں میں پٹی باندھ لی، الٹا لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو فدیہ کر دیا ذبح عظیم کے ساتھ، یعنی اس کی جگہ دمبا آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکراتے رہے،
اور چھری چل گئی دمبے پہ. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ذبح عظیم ہے نا، سادہ کرتا ہوں، بڑی قربانی، بڑی وہ ہے دمبا. کیا ہے؟ بولو ذرا یار. اسماعیل علیہ السلام خود بھی نبی، رسول کے بیٹے، اور ابراہیم علیہ السلام عام انبیاء کی کیٹیگری میں نہیں، جو 5 سب سے سپریم رسول ہے نا، ان میں ابراہیم علیہ السلام. جب تو انبیاء کہا جاتا ہے ان کو، اتنی بڑی شخصیت ہے. یعنی باپ بھی نبی، جملہ دینا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، اور بیٹا بھی نبی. اچھا مولوی صاحب کو شرم نہیں آتی دمبے کو ذبح عظیم کہتے ہوئے؟ وہ نبی کی قربانی تو قربانی، تو دمبے کی قربانی عظیم قربانی. وہ ذبح عظیم، ذبح عظیم تو وہی ہو سکتا ہے جو اسماعیل سے بڑا ہو، جو خود اسماعیل سے بڑا ہو، اور جس کا باپ ابراہیم سے بڑا ہو. دمبا تو نہیں عظیم ہو سکتا، اور نبی کی قربانی سے یار بولو. اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فدیہ کر دیا. یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام رضا تھا، اس کی جو ایکسٹریم تھی، ایکسٹریم، اس تک ابراہیم علیہ السلام کو لے کے نہیں گئے. کبھی کہا بیٹے کو جنگل میں چھوڑاؤ، چھوڑ آئے، اللہ نے بچا لیا. نہیں سمجھ رہے؟ مقام رضا کی ایکسٹریم نہیں، یہ انتہا تک لے کے نہیں گئے، لاسٹ باؤنڈری تک لے کے نہیں گئے. کبھی فرمایا کہ بیٹے کے گلے میں چھری چلا دے، انہوں نے چلا دی، بیٹا بچا لیا. کبھی فرمایا کہ آگ میں چھلانگ لگا دو، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. قرآن کہتا ہے جب چھلانگ لگائی تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ خبردار، میرے ابراہیم کے گلو گلزار ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، نہ گرم ہونا کہ ان کو گرمی لگے، گلو گلزار ہو جا. یعنی اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام رضا، ان کی آزمائش، ان کی جنت کی قیمت تو میرے دوستو یہاں تک تھی. ایک اور خریدار ہے، اور بہت بڑا صابر ہے قرآن میں، ایوب علیہ السلام. ایک روز جبریل امین نے کہا کہ مولا یہ جو تیرا بندہ ہے ایوب، تو نے اتنا مال دیا، اولاد دی، کثرت دی، میں اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں. کیا آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے وہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا میرا بڑا محبوب بندہ ہے، لے لے آزمائش. اب آزمائش ہوئی، اولاد بھی چھین لی، جگیریں بھی چھین لی، وہ جسم میں جو طاقت تھی وہ بھی گئی، اتنا بیمار کر دیا، اتنا بیمار کر دیا. اور ایوب علیہ السلام صابر رہے، ہر حال میں صبر کرتے رہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بالآخر ایوب علیہ السلام بھی سرنڈر کر گئے. مولا بڑی مصیبت میں ہوئی، بڑی تکلیف میں ہوئی، بڑی اذیت میں ہوئی، بڑی پریشانی میں ہوئی، مجھے اس آزمائش سے بچا لے. میں قرآن دے رہا ہوں اللہ کا، وہ کس سے نہیں دے گا. مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دے. کس نے ڈالا آزمائش میں؟ اللہ نے. بولو یار اللہ نے. اب قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہتا ہے ہم نے اس کی دعا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ. جب وہ سرنڈر کر گئے، اللہ سے آزمائش کو ٹالنے کی دعا کر دی. اللہ کہتا ہے میں نے دعا قبول بھی کر لی، آزمائش بھی ختم، اولاد بھی واپس، ساری سرداری بھی واپس، تندرستی بھی واپس. لو جی ایوب علیہ السلام کا مقام رضا، اس کی ایکسٹریم تو یہاں پر. ایک اور ہے ثابت اور گاہک، یعقوب علیہ السلام. بیٹا جدا ہو گیا، تبلیغ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، بیٹا خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی.
بیٹا جدا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں ذبح نہیں ہوا، فقط جدا ہوا ہے۔ سجاور بھائی جدا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کی جدائی کے غم میں اتنا روئے وقت کا نبی، اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفید موتیا اتر آئے۔ لیکن صابر ایک مقام آیا، وہ جو ان کا مقام تھا، مقام رضا، وہاں تک جب پہنچے تو کیا کہتے؟ قالا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ قرآن دے رہا ہوں، وہ بھی سرنڈر کر گئے، مولا اس مصیبت سے، اس آزمائش سے مجھے نکال دے۔ اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ وقت کے نبی، اللہ نے دعا قبول کی، بیٹا فقط ملایا نہیں، بادشاہ بنا کے ملایا۔ یارو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام رضا، ان کی آزمائش، ان کا صبر، ان کی جنت کی قیمت تو یہاں تک تھی۔ قرآن پڑھیں، ایک اور آ گیا، میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کہتے مولا کوئی بات نہیں، اگر تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے رکھی ہے تو میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ لیکن اندھیرا اتنا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور یہ دعا اکثر آپ نے یاد نہیں کی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ بالآخر وہ بھی سرنڈر کر دے۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اسی اندھیرے میں سے پکارا، مچھلی کے پیٹ سے یار، ادھر سے پکارا، مولا آزمائش سے بچا لے۔ میں نے اپنے انبیاء کی بات ہوتی ہے تو بلا تشبیہ و بلا مثال کرتے ہیں، میں تو ترجمہ بھی وہ نہیں کر رہا، ادب ہے نا یار، یعنی وہ سرنڈر کر گئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور اس کو اس اندھیرے سے نکال دیا۔ یہی ہمارا آدم علیہ السلام کا، یہی حال نوح علیہ السلام کا، مختصر کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی مخلوق میں انبیاء سپریم ہوتے ہیں، بولیں گا بڑا بلند سٹیٹس ہوتا ہے، وہی تک انبیاء۔ اب انہوں نے جو اپنا مقام رضا، جو صبر، جو جنت کی قیمت لگائی، وہ قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا۔ اور میری طرف آؤ، کتب اہل سنت کے انبار دیتا ہوں، ایک ایسا صابر اور جنت کا خریدار آ گیا۔ یہ خریدار تھے، کسی نے کہا مولا بیماری سے نجات دے دے، کسی نے کہا مولا بچھڑا بیٹا ملا دے، کسی نے آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ کیسا صابر ہے، یہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنی بڑی قیمت لگا دی کائنات میں، ایسا صابر بنایا کائنات میں، ایسا جنت کا خریدار بنایا جس نے 6 ماہ کے لیے سگر کو اپنے ہاتھوں میں قربان کروایا۔ آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، ہونٹوں پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں کہ مولا میرے لیے سگر کو بچا لے۔ 18 سال کے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہونٹوں پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی فریاد نہیں ہے۔ حضرت قاسم کا پاک لاشا اٹھایا، غازی عباس کا پاک لاشا اٹھایا، اور محمد کے پاک لاشے اٹھائے، اپنے اصحاب کے لاشے اٹھائے، لیکن ہونٹوں پہ نہ فریاد ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی گلہ ہے، نہ یہ کہا مولا میرے عباس کو بچا لے، میرے علی اکبر کو بچا لے۔ دوستو میرے مولا کہتے رہے، مولا اگر تیرے دین کو حسین ابن علی کی ضرورت پڑ گئی ہے، حسین وعدہ کرتا ہے تو مارتا جا، حسین دیتا جائے گا۔ وہ سٹیٹس، وہ مقابلت، انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی بھی انسان کو کھڑا کر کے پوچھو نا، بتا کون کون سا نبی شہید ہوئے، ہو سکتا کسی کو نام کا بھی پتا کہ کون کون سا نبی شہید ہوا ہے، لیکن اس شہادت کو وہ دوام ملا، وہ عزت ملی،
وہ بتا جو کسی نبی کی شہادت کو بھی نہیں ملی. اصل یہ کہ یہ شہادت حسین نہ تھی, یہ حضور علیہ السلام کی سری شہادت تھی. اور ایک اور بات سن لیں, یہ جو مولا حسین بادشاہ سرکار کا مقام رضا ہے, یہ جو اللہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے, ایک ڈیل ہے, اختیار کی کمی نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ منہ سے ایک بار جو نکال لیتے آقا پانی, دشتے غربت میں یوں نہ ٹھوکرے کھاتا پانی. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا. اختیار کی کمی نہیں تھی, میرے مولا بے اختیار نہیں تھے. حضرت زعفر جب مولا کی بارگاہ میں آتا ہے, یہ زے عین فے اور رے ہے, جیسے زعفر زعفران لکھتے ہیں. زعفر جعفر نہیں, مولا علی علیہ السلام کا مرید ہے. مولا علی علیہ السلام کا مرید امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, ہاتھ جوڑ, مولا اجازت دیں. منہ سے علی اصغر کا رونا نہیں دیکھا جاتا, منہ سے سیدہ سکینہ کی آہوازاری نہیں دیکھی جاتی. مجھے اجازت دیں, اللہ نے میرے ہاتھ کو وہ طاقت دی ہے, میں ایک ہاتھ ماروں دریائے فرات کو آپ کے خیموں میں بہا دوں. یارو اگر مجبور تھے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, بے اختیار تھے کہ رب کی رضا نہیں تھی, اگر بے اختیار ہی تھے تو آفر تو بڑی اچھی تھی. زعفر آفر کر رہا ہے, مجھے اجازت دیں میں ہاتھ مانگتا ہوں, پانی آپ کے قدموں. جملہ سنو میرے مولا کا, جب زعفر نے کہا مجھے اجازت دیں میں دل کے فرات کو آپ کے قدموں میں بہا دوں, تو جملہ فرمایا میرے مولا نے. میرے مولا فرماتے ہیں زعفر تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ایک ہاتھ مارے اور دریائے فرات کو میرے خیموں میں بہا دے؟ تو حسین کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا, تو پاک محمد کے کندھوں کے ساتھ طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ تہرا کا لانچہ ہے, تو دریائے فرات کی بات کرتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ, جنت سے حوض کوثر کھینچ کے زمین پہ. یہ تو میرے خدا کے ساتھ ایک معاملہ ہے, ایک ڈیل ہے, یہ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے. اگر تجھے حسین کے خلوتے کی ضرورت پائے گئی تو حسین تو قربان کر دے گا. تو مانتا جا, حسین ایک ایک کر کے تجھے دیتا. مجھے بتائیں جو مقام رضا پہ مولا حسین بادشاہ سرکار کھڑے, ایمان سے بتائیے گا سجاول بھائی, جہاں مولا حسین جس مقام رضا میں کھڑے ہیں, اختیار رکھتے ہوئے, بتاؤ کوئی اور کھڑا نظر آتا ہے؟ وہ نہیں یار. اور سٹیٹس وہ ہے مولا حسین بادشاہ سرکار کا. حضور نے فرمایا کہ حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے نا, کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے. بھائی مولا حسین بادشاہ سرکار حضور سے ہے, یہ بات تو بالکل واضح ہے, کیونکہ جوز کڑ سے ہوتا ہے, شاخ درخت سے ہوتی ہے. اب حسین علیہ السلام تو حضور سے ہوئے, حضور مولا حسین سے کہتے. محدثین نے لکھا, مفسرین نے لکھا, انہوں نے لکھا کہ پاک زہرا کی پاک گود سے لے کے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے, اور کربلا سے لے کے قیامت تک محمد حسین سے. محمد کے دین کو بیان کی حسین نے, محمد کی اذان حسین نے, شریعت حسین نے, نماز حسین نے, رسالت حسین نے, امام حسین نے, اللہ کی عزت کی قسم اس کی توہین بچائی حسین نے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مقام رضا ہے اس میں بڑے بڑے آ کے ڈول کے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ قرآن پڑھ کے دیکھو, آزمائش سے جب گزرے
ایک وقت آیا سرنڈر کر گئے حسین ابن علی قربان جاؤں، ادھر سے آفر ہو رہی یزید پر عید کی بیعت کرے، سارا کچھ واپس، لیکن بیعت نہیں کی۔ میں ایک جملہ نہ کہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ایک بات بتائیں، جب مولا حسین بادشاہ سرکار دین بچانے نکلے اس وقت دین دار اور نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، حضور علیہ السلام کے اصحاب موجود تھے، اصحاب کی اولاد موجود تھی، اور چھوٹے بندے نہیں، بڑے بندے موجود تھے جنہوں کو مولا حسین بادشاہ سرکار کے ہاتھ میں بیعت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے تو ہاتھ یزید کو دے دیا۔ ایک بات کہوں سجاول بھائی، میرا جرم یہ ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابنائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش، میں زہر خلاہی کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ تو بندہ حق بھی نو حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہ کونے دماغا۔ ہماری صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو بخاری پہ لگائے، اگر روایت نہ ہو تو بے شک مجھ پہ 10 FIR کروائے، اگر بخاری میں لکھا ہو تو پھر میرا قصور ہے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، صحابی کے بیٹے، خود بھی صحابی، نہیں سمجھ رہے، انہوں نے مولا حسین بادشاہ سرکار کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، بات نہیں سمجھے، بلکہ ان کا جملہ بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے یزید کی بیعت کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اب سوچئے گا ضرور، کہتے ہیں یہ 5 مرلے زمین ہو کسی کی، کوئی بندہ اس کے اوپر آگے قبضہ کر لے تو دفاع تو وہی کرے گا نا اپنی زمین کو بچانے کے لیے، وراثت کو بچانے کے لیے، جو مالک ہو۔ اسلام کو خون کی ضرورت تھی، بس جس کا ملتا تھا اس نے دے دیا۔ اسلام وراثت تھا حسین ابن علی، دوسروں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی تو مولا کا خطبہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جدید پڑھی، تو نے اسلام کو لاوارث سمجھا، یہ وہ اسلام ہے جس کی خاطر میرے نانا نے اسٹرگل کی، پیٹ پہ پتھر مانگے، خرچ کے دندان سے، اسی اسلام کی خاطر میرے بابا نے تلوار چلا، ہاتھ میں نماز میں جان دی، اسی اسلام کی خاطر میرے بھائی نے جان دی ہے۔ تو نے اسلام کو لاوارث سمجھا، ابھی اسلام کا وارث حسین ابن علی ہے، حسین کاٹ سکتا ہے، تاک مان تاک مٹا سکتا ہے، لیکن تجھے اپنی وراثت پہ قبضہ نہیں کرنا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، یزید تمہارا لگتا کیا؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حلال کو حرام کرتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کو حلال کرتا تھا۔ تو سارے تھے یہاں، سارے تھے ہوتے، کرسیاں لینے والے، عہدے پانے والے، بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی چھوٹے لوگ تھے، تو سامنے آیا کون ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں، میں کو جملہ کہتا ہوں، جب اسلام کی ابتدا تھی نا، بگننگ، آغاز، تو تب بھی گھر ابو طالب کا تھا، اور جب اسلام کی گردو کشتی حج کو لے کھا رہی تھی، اسلامی قدریں تمام آ رہی تھی، اس وقت بھی 72 تن دے کے جس نے اسلام کو بچایا وہ بھی گھر ابو طالب کا تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ اور بھائیاں کسی کا کچھ نہیں بچا اسلام سے، اگر اسلام پہ مار کرتا تو وہ بھی اسی گھر کا، بیٹے کے مان کرنے کا وقت آیا تو وہ بھی ایک گھر چھوڑنے کا وقت آیا تو وہ بھی ایک گھر، اور آپ کہتے ہیں
فلاں 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 مولا حسین بادشاہ سرکار سے افضل جا چلو پر پانی میں ڈوب مار. یہ اسلام کے وارث ہیں, یہ اسلام کے سید ہیں, یہ اسلام کے سردار ہیں. جب وارث یہ تھے, مالک یہ تھے, تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی وراثت پہ قبضہ کیسے کر لیتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تجھے بتاؤں مقام حسین ابن علی, ذرا سوچئے گا گھر جا کے. قرآن کہتا ہے کہ سونیا قرآن وہ ہے جو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا, قرآن ہم نے آپ کے سینے کے اندر رکھ دیا. لیکن جملہ کہنے لگا ہوں میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میری ماں بہنوں بیٹیاں, جو محمد کے سینے کے اندر ہو اسے قرآن کہتے ہیں, جو محمد کے سینے کے اوپر ہو اسے حسین کہتے ہیں. اس کے تصور کہاں گیا جو مولا حسین بادشاہ آج جو مولا حسین بادشاہ سرکار کے دشمنوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کو رضی اللہ کہتے ہیں, ان کو جنت میں زبردستی گھسیٹتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے جس منبر پہ بیٹھ کے مولا حسین بادشاہ سرکار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھتے ہو, وہ منبر بچانے والے حسین ابن علی. نہ تیرے منبر بچتے, نہ تیری اذانیں بچتی, نہ تیرے واعظ بچتے, کچھ نہ بچتا اگر حسین ابن علی قربانی نہ دے. اور علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت نے جن کے نام پہ یہ اسکول بناتے ہیں, جن کے نام پہ ادارے بناتے ہیں, جن کے نام پہ یونیورسٹی بناتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, خطرہ میرے پاس ہے. علامہ ابن تیمیہ سادہ کرتا ہوں, وہابیوں کا سب تو بڑا امام نہیں سمجھ رہے میری بات. علامہ ابن تیمیہ سنیں, وہ لکھتے ہیں کہ جس نے مولا حسین بادشاہ کے قتل کا آرڈر دیا وہ بھی لعنتی, جو اس میں شریک ہوئے وہ بھی لعنتی, جو اس پہ خوش ہوئے وہ بھی لعنتی, جو اس پہ راضی ہوئے وہ بھی لعنتی. مولانا مودودی کا ایک جملہ ہے, عمران شاہ جی, مولانا مودودی دیوبند کے مجدد مانے جاتے ہیں. مولانا مودودی کو چھوٹی شخصیت نہیں, کسی نے کہا جیسے میں بھی آپ کے سامنے روایت پڑھی نا صحیح بخاری کی, یہ تو میں ایک شخصیت بتائی ہے نا, اور بھی بڑے تھے. ایک جملہ ہے میں بڑے دبے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, جو کسی کی فکر پہ ہو نا, فکر پہ, وہ جس شخصیت کی فکر پہ ہو اسے اسی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. مثلا آپ مولا حسین بادشاہ سرکار کی فکر پہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں حسینی. سمجھ رہے ہیں وہ یارو جو جس کی فکر پہ ہو اس کا ٹائٹل وہی, جو پاک محمد کی فکر پہ تھے اس وقت محمدی, جو یزید کی فکر پہ ہو مطالعہ کر کے دیکھیں. میں کوئی نام لے رہا ہوں کسی کو, میں وہ بخاری مسلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یار, اور یہ کتب اہل سنت ہے. مولانا مودودی کے سامنے یہ جملہ کہا گیا, توجہ ذرا لیتے رکھیے گا. مولانا مودودی کو کہا گیا کہ جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی سے پوچھا گیا تھا کہ جب اصحاب رسول نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ ہائے قربان جاؤں تیرے جملے پہ, مجھے نہیں پتا تیرا عقیدہ اگر بگڑ گیا ہے, لیکن تیرے جملے کو سلوٹ ہے. مولانا مودودی نے ایک تاریخی جواب دیا جو سنہری روح میں لکھا ہوا ہے. مولانا مودودی فرماتے ہیں یہ تو جملہ ہی غلط ہے. پوچھنے والے نے کہا نا جب اصحاب رسول نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی فرماتے ہیں یہ جملہ ہی غلط ہے. وہ کہتے جملہ یہ ہے جب حسین ابن علی نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی تو صحابہ نے کیوں کی؟
किया, रोते भी खुद है, मातम भी खुद करते, उधर बैठे रहे, आप मौलवी बात करके तो सुन रहे हो, ओए कूफा वाले तो बैठे रहे, बता मदीना वाले की किसी ने साथ नहीं दिया मौला हुसैन को सरकार, अगर दिया है तो बता हम तस्लीम करेंगे। बल्कि जो करबला में शहीद करने आए थे ना, अगर आप कहें तो किसी दिन मैं एक एक का खाता खोल दूंगा, मैं तो जोड़ने आया हूं, मैं तो सजावट भाई असल सुन्नियत बताने आया हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मौला हुसैन बख्श सरकार के कातलों का शजरा नहीं पता, हमें सारा पता है, इन्हें का पता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौला हुसैन बादशाह सरकार उस वक्त जो हालात थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो मुश्किलात थे, बिना तशबीह हो, बिना मिसाल, आज के हालात से इसको कंपेयर करके तो देखें। आज भी बड़े बड़े हक के दाई हैं हर मसलक में, लेकिन मैंने बड़े बड़े दाई देखे कहीं ना कहीं आके समझौता नहीं समझ रहे। जब हुक्मरानों के पास जाते हैं तो उनके अकीदे और होते हैं, जब अपनी आवाम में आते हैं तो अकीदे तो कहते हैं कि हम हक के दाई हैं। बोले मुझे तो आज तक कोई इस वक्त हक का दाई नजर नहीं आया जो समझौता ना करता, कहीं ना कहीं आके वो समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है। मौला हुसैन बादशाह सरकार को तो सारी आफत थी, दरवाजे खुले थे, चाहते तो मदीना में आराम से बैठ के हुक्मरानी करते, सारा कुछ मिलता, बैत भी होती, नमाजें भी होती, रोजे भी होते, हज भी होते। और अगली बात सुनने, यजीद ने कहा था, ये बात कम बताई जाती है, यजीद ने कहा था कि हुसैन इब्न अली, मस्जिदें तेरी, मिंबर तेरे, बैत तेरी, पीरी मरीदी तेरी, ये सारा कुछ तेरा, हम आपके काम में दखल नहीं देते कि तुसी मेरी हुकूमत दखल न दो। कितनी बड़ी ऑफर थी जी। आजकल भी ऑफर होती है, लोग जाके कुरान की गोद में बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे मौला ने तन मन धन लुटा दिया, लेकिन उस पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यजीद एक शख्सियत का नाम नहीं, यजीद एक फिक्र का नाम है, यजीद एक सोच का नाम है। जहां जुल्म देखो, जहां देखो, आले मोहम्मद के सिदर करने वाले देखो, आले मोहम्मद के फजाइल को, अजमत को, अफसरियत को, रहमत को, खसाइस को घटाने वाले देखो, आजादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले देखो, पर्चे पाने वाले देखो, जहां अली रज़ियल्लाहु की अज़ान को बैन करवाने वाले देखो, आले मोहम्मद के दुश्मन देखो, मानो कल भी यजीद थे, आज भी यजीदी एक फिक्र है, एक नजरिया है, एक सोच है, एक अकीदा है। और जो इस फिक्र के सामने डट जाए, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए, जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के सामने डट जाए, कल भी हुसैनी था, आज भी हुसैनी। अब आप पे डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप पे डिपेंड करता है आप किधर खड़े हैं। मैं मसलक की बात नहीं कर रहा कि मैं मसलक पे आपको तोलूं कि ये शिया ये सुन्नी, नहीं, मैं बात कर रहा हूं मेरे नजर में मसलक हैं दो, सिर्फ दो मसलक हैं, ओले वालों, मेजर दो मसलक हैं, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। हमारी
اگلی بات بڑی خاص ہے، تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تھا، اصل میں میرے اندر نا وہ طوفان بھرا ہوا، میں کیسے بتاؤں، میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کی نوکری کرتا جاؤں اور سنتے جاؤں۔ میں تو اللہ سے زندگی بھی مانگتا ہوں، فقط اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا زندگی دے، تیرے محبوب بندوں کی میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کو کہ جنت حسین ابن علی خرید کے لے گیا، بولو یار۔ اب سیدھی سی بات ہے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، یہ موبائل ہے میرا، یہ میں نے خریدا ہوا ہے، میں مالک اس کا، آپ میں سے کسی کو یہ موبائل چاہیے تو مجھے سے مانگے گا، آمر بھائی سے نہیں مانگے گا، وہ مالک میں ہم یار ہاتھوں کی، یہ رومال ہے میرا، کسی کو چاہیے تو مجھے سے مانگے گا۔ مولوی جی اوے اللہ ہے جنت کا خالق، کریٹر، اللہ کہتا ہے جنت کا خالق میں ہوں، لیکن مجھ سے ایک باری قیمت دے کے حسین ابن علی جنت خرید کے لے گیا، اب جنت مانگنی ہے، نماز پڑھ کے جنت مانگنے والے، روزہ رکھ کے جنت مانگنے والے، حج کر کے جنت مانگنے والے، عمرہ کر کے جنت مانگنے والے، قیام، رکوع، سجود، صدقہ، خیرات کر کے جنت مانگنے والوں، اور جنت مانگنی ہے تو جنت کے مالک حسین ابن علی سے جنت کا مالک حسین، جنت کا ایک اور رکھا ہے سجاد بھائی، ایک اور رکھا ہے ابھی میں، وہ بڑا خاص ہے، نچوڑ ہے پوری گفتگو۔ میں بتاؤں کہ آل محمد نے بالخصوص اس گھر میں پاک زہرا کے گھر میں یہ جنت کتنے میں خریدی، توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیے گا، ہماری کتابیں بڑی بڑی ہیں، بڑی بڑی، مولا علی علیہ السلام نے مزدوری کی، محنت کی، جو پیسے ملے اس سے روٹیاں بنی، رمضان چلا، جب افطار کا وقت آئی میرے پاس کوئی امپار لگے ہوئے حوالہ جاتے، نچوڑ دینے کا پوری گفتگو کا، افطار کا وقت آیا، حضرت فضہ نے رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں تیار کی، افطار کا وقت آیا، باہر دستک ہوئی، اے حضور کی اہل بیت، یا اہل البیت آنا مسکین، اے محمد کی آل مسکین ہوں، پاک زہرا حضرت فضہ سے فرمایا جا بہن فضہ یہ ساری روٹیاں اس مسکین کو، اگلے دن میرے مولا نے پھر مزدوری کی، پھر اسی پیسے سے جو کا آٹا خریدا گیا، پھر روٹیاں تیار ہوئی، افطار کا وقت آیا، پھر سائر آ گیا، اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ جبریل امین نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں مولا میں آل محمد کا امتحان لینا چاہتا ہوں، سے بات کروں یا کچی بات کروں، اللہ نے کہا لے، تو جبریل ہی آتا تھا بے سے بدل اگلے دن آ گیا، یا اہل بیت رسول اللہ آنا یتیم، میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، پاک سیدہ نے وہ سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر دیا، تیسرا روزہ رکھا، قرآن دینا میں نے، وہ کس سے نہیں، تیسرا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، پھر آ گیا جبریل، آنا سیر، میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، سارا کھانا اس قیدی کو دے دیا، جب 3 دن تک آل محمد نے یہ سخاوت کی، ادھر اللہ نے جبریل کو سورہ دہر دے کے بھیجا،
اللہ اللہ کا امر لے کے آ گیا اور جبریل کیا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور اے نبی اللہ نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ نے کہا سونیا تیری آن کا یہ عمل یہ خیال یہ صبر یہ رضا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. اللہ آج اعلان کرتا ہے آج سے جنت بھی تیری آل کی ہو گئی, جنت کے ریشمی لباس بھی تیری آل کی. میں ایک بات پوچھتا ہوں سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ پوچھتا ہوں کہ آل محمد جنت تو لے گئے روٹیاں دے کے, جنت تو خرید لی روٹیاں دے کے. جب روٹیاں اس کے نام پہ دی تو اس نے جنت کا وارث بنا دیا. مجھے بتائیے جب علی اصغر دیا جب علی اکبر دیا جب عمر دیے جب حسن دیے جب عباس دیے جب 72 دیے تو اللہ نے کائنات کا مالک بنا دیا. میں کہتا ہوں یہ کائنات کے مالک ہے. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. یہ اللہ کے اختیار سے قاسم کائنات ہے, یہ مقصود کائنات ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. ان کے سامنے اگر مگر نہ کرنا, ان کو جاننے کی ناکام کوشش نہ کرنا, اپنی عقل اور خرد کے مطابق پرکھ کے ان کا کوئی سٹیٹس قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا. تیری پست عقل میں حسین آ نہیں سکتا, تیری کم علمی میں حسین سما نہیں سکتا. یہ اتنے بلند ہے, یہ اتنے ان کی بلندی کا جو مقام ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی رکتا نہیں. ایک لمحہ کے بعد دوبارہ بلند ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ بلند ہو جاتے ہیں, پھر بلند ہو جاتے ہیں. او بھائیا آپ تو تب کوئی سٹیٹس دیں جب کوئی ایک سٹیٹس پہ یہ رہتے ہو. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ہر گھڑی میں آپ کا سٹیٹس میں بڑھاتا رہتا ہوں, آپ کی عظمت بیان کرتا رہتا ہوں, آپ کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں, آپ پر سلام پڑھتا رہتا ہوں. تو کوئی اور بھی ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں, آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ شیعہ ہیں یا حسینی سنی ہے جو ان مقدس ایام میں اس دہلیز پہ آتے ہو, اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہو, ان کے فضائل سن کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہو, ان کے مصائب میں آنکھوں کا وضو کر کے کائنات کی سب سے بڑی عبادت کرتے ہو. خدا کی عزت قسم آپ سے خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے. امام ابن اسحاق ایک روایت کرتے ہیں, اس پہ ختم کرتا ہوں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے. روایت آپ نے سنی ہوئی ہے, بڑی معروف روایت ہے, آپ نے سنی ہوگی. یزید پلید کی ایک وائف تھی بیوی, اس کا نام تھا ہند بنت عبداللہ. ہند بنت وہ پاک سیدہ کی نوکرانی تھی, کنیز تھی, پاک سیدہ کی کنیز تھی. کافی دیر پاک سیدہ کے گھر میں نوکری کرتی ہے, چاکری کرتی ہے, آپ کی اولاد کی خدمت کرتی ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ شام چلی گئی. جب شام چلی گئی تو اس کی شادی ہو گئی یزید پلید کے ساتھ. امام ابن اسحاق یہ روایت لے کے آئے, اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور مفسر. کسی کو روایت چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہوئی, کچی بات نہیں کرنا. جب پاک بیویوں کا قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا تو وہ تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا. جو کہتے ہیں کہ وہ شہزادہ تھا جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہاں کھڑے. جا تجھے یزید کا ساتھ مبارک ہو اور اپنے مولا حسین کی غلامی مبارک ہو, جا تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو.
اور ہمیں مولا اپنے نوکروں میں قبول کر. سید زادیوں کا جو قافلہ تھا تو وہ جو ہند بنت عبداللہ تھی اس کی کنیزیں تھی، وقت کا بادشاہ یاد اس کی وہ وائف ہے، اس وقت ملکہ تھی، کوئین تھی، بے شمار اس کی نوکرانیاں آگے پیچھے گھومنے پھرنے والی. اس کی نوکرانیاں جا کے کہتی ہیں اس کو کہ باہر ایک قافلہ آیا ہے یزید کے دربار میں، کچھ مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے اور عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے، تو لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے تھے. آؤ وہ دربار میں پہنچ چکا ہے، آؤ ہم بھی چلتے ہیں. ہند بنت عبداللہ کہتی ہے چلو. اس کے لیے پردے کا اہتمام کیا اور بڑی شان کے ساتھ اپنی کنیزوں کے ساتھ چلتی ہوئی ایک کرسی لگائی گئی. کوئین آ رہی ہے، بادشاہ کی وائف آ رہی ہے، ساتھ اس کی نوکرانیاں، اس کی کنیزیں، اس کی بادیاں. جا کے جب کرسی پہ بیٹھ گئی، جب پاک محمد کی بڑی بیٹی نے دیکھ لیا اور بہن سے فرماتی ہے یہ ہند بنت عبداللہ. آپ نے چہرہ سائڈ میں کر دیا، وہ بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہی ہے. جب سید زادیوں کو مجھے معاف کرنا، میں بڑا مجبور ہو کے نام لیتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بس میں نہیں ہے، میں کیسے کنوے کروں. جب وہ غور سے دیکھ رہی ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حالات اس طرح کے یہ وہی پاک محمد کی بیٹیاں ہیں جو چند ماہ پہلے جب کوفہ آئی تھی تو رانیاں بن کے آئی تھی. آج وہی ہے اور لباس خستہ حال ہے، ہاتھ رسے سے باندھے آگے ہو کے ہند کہتی ہے آپ لوگ کہاں سے آئے؟ پاک محمد کی بیٹی آپ فرماتی ہیں ہم مدینہ سے آئے. جب مدینہ کا نام آیا ہند بنت عبداللہ نے کرسی چھوڑ دی، آگے بڑھ کے پوچھتی ہے آپ مدینہ سے؟ مدینہ میں تو میرے مالک رہتے ہیں. آپ جانتی ہیں میرے مالک؟ میں کون ہے تیرے مالک؟ میں پاک زہرا کے گھر والے، میں ان کی کنیز ہوں، ان کی نگرانی ہوں، میں ان کی خادمہ. کافی دیر ہو گئی ہے، ان کی زیارت نہیں کر سکتے. کیسے ہیں وہ؟ آپ جانتے ہیں جو صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی ہو، جو صداقت کا معیار ہو، جن کو اللہ کائنات میں سب سے بڑے سچوں میں چن لے. وہ کسی مشکل مصیبت میں، کسی پریشانی میں بھی ہو تو کوئی مجبوری ان کو سچ سے روک نہیں سکتی. جب پاک سیدہ نے اپنا تعارف کروا دیا، دبے لفظوں میں ایک جملہ کہنے لگا اللہ کی قسم. جب اس نے پوچھا نا میرے مالک حسین ابن علی کیسے ہیں، تو فرماتی ہے وہ جو تیرے شوہر کے سامنے سر وہ حسین ابن علی ہے. میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں ہی فاطمہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ پر کوئی غم نہ دے حسین کے سوا. جب ہند بنت عبداللہ نے پاک محمد کی پاک بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی، اللہ کی قسم روایت کرتی ہے ہند کھڑی ہو گئی، دوڑ کے یزید ولید کے تخت طرف گئی. جب یزید نے اپنی وائف کو دیکھا، اپنی عزت کو دیکھا، اس نے سپاہیوں کو کہا یہ دنیا سے وفادار ہوئے ہیں اور یہ بے حجاب